اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تالیہ کے چینل سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے اٹلی میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کی، جس میں تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوب گئی ہے۔ اٹلی کے ساحل لمپادوسا کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوب گئی ہے، جس میں 50 افراد سوار تھے۔ ان میں سے اکثریت کا تعلق تیونس اور افریقی ممالک سے تھا، جن میں ان 50 افراد میں سے 22 افراد کو ریسکیو اداروں نے بچا لیا ہے، جن میں 13 مرد اور 9 خواتین شامل ہیں، جبکہ 13 خواتین کی لاشیں اب تک نکالی جا چکی ہیں۔ ریسکیو آپریشن فی الحال جاری ہے اور اس حوالے سے مزید تفصیلات وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل جو یوٹیوب چینلز اور فیس بک پیجز یا ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جن میں تارکین وطن کے حوالے سے خبریں دی جاتی ہیں، ان میں ریٹنگ بڑھانے کے لیے سب سے جو بڑی خبر دی جاتی ہے وہ ایمیگریشن کی خبر دی جاتی ہے کہ جی فلاں ملک میں ایمیگریشن کھل گئی، فلاں ملک میں ڈاکومنٹ دینا شروع کر دیے۔ تو ناظرین، میری گزارش ہے کہ ایسی خبروں پہ دھیان مت دیا کریں۔ یہ خبریں تارکین وطن کے لیے کافی مشکلات سبب بنتی ہیں، کیونکہ تارکین وطن کی کوشش ہوتی ہے کہ جس ملک میں امیگریشن کھلی ہے وہاں کسی بھی طریقے سے جلد از جلد پہنچا جائے، چاہے وہ زمینی راستہ ہو، سمندری راستہ ہو۔ اس کے لیے تارکین وطن خطرناک راستے بھی اختیار کرتے ہیں، جو کہ ان کی جانوں کے ضیاع بھی بنتے ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ جو امیگریشن کی خبریں جو لوگ ریٹنگ بڑھانے کے لیے دیتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ایسی خبریں نہ دیا کریں۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ویب سائٹس پہ خبر چل رہی تھی سالوینی کی حکومت ختم ہو گئی اٹلی میں، اٹلی امیگریشن کھولنے جا رہا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی خبر نہیں ہے، یہ سب افواہیں ہیں، جھوٹ ہیں اور ایجنٹوں کی پھیلائی گئی خبریں ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو خطرناک راستوں سے یورپ پہنچانے کے لیے پیسہ بٹور سکے۔ تو ناظرین، ایسے افراد سے ہوشیار رہیں اور اپنی جانوں کی حفاظت کریں، نہ ان سمندری راستوں کے ذریعے، خطرناک راستوں کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کریں اور نہ ہی زمینی خطرناک راستے اختیار کریں۔ سب سے پہلے آج جو ہم بات کریں گے وہ آج کے واقعے پر، اور اس کے بعد میں آپ کو گزشتہ سالوں میں تارکین وطن کی جو کشتیاں ڈوبی ہیں اس حوالے سے مکمل رپورٹ بتاؤں گا۔ ناظرین، جو ابتدائی اطلاعات کے مطابق کوسٹ گارڈ کی ایک کشتی تھی، وہ اس نے لمپادوسا کے ساحل کے قریب ایک کشتی کو دیکھا۔ جب وہ اس کے قریب گئی تو تارکین وطن گھبرا کر ایک سائڈ پر ہو گئے، جس کی وجہ سے کشتی اپنا وہ بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی اور کشتی ڈوب گئی، جس میں 50 افراد سوار تھے۔ جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو پیٹرولنگ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے مطابق کشتی میں سوار تمام افراد کے پاس لائف جیکٹس موجود نہیں تھی، یعنی کسی کے پاس بھی لائف جیکٹ موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے اتنی بڑی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ اور اگر لائف جیکٹس ہوتی تو ان کو بچایا جا سکتا تھا۔ اب تک وہ ادارے وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ لاشوں کو ڈھونڈنے کی، اور اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک جو لاشیں نکالی گئی ہیں وہ 13 افراد کی لاشیں ہیں۔ ناظرین، آج جب میں بات کروں گا وہ گزشتہ 6 سالوں میں یہ جو سمندری راستوں میں کشتیاں ڈوبنے کے واقعات ہیں ان پر۔ گزشتہ 6 سالوں میں 19,000 تارکین وطن وہ ڈوب کر جاں بحق ہوئے ہیں سمندری راستوں میں کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش میں۔ سب سے بڑا جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا وہ 2013 میں لمپادوسا میں ہی پیش آیا تھا، جب لمپادوسا کے ساحل پر 368 تابوت رکھے گئے تھے اور پوری دنیا پر ایک سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں پہلی بار تارکین وطن وہ ڈوب کر جاں بحق ہوئے تھے۔ اسی طرح 2016 بھی بدترین سال رہا، جس میں 5143 تارکین وطن سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ ناظرین، عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں 1 جنوری سے 3 اکتوبر تک مہاجرین سمندری راستوں میں کے ذریعے مہاجرین یورپ داخل ہونے کی کوشش میں 1041 ڈوب کر ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح 2018 میں 2297، 2017 میں 3139، 2016 میں 5143، 2015 میں 3771 اور 2014 میں 3280 لوگ ڈوب کر
سمندری راستوں کے ذریعے یورپ داخل ہونے کی کوشش میں ڈوب کر ہلاک ہوئے ہیں۔ عالمی اداروں کی ایک رپورٹ کے مطابق جو 2019 میں اس وقت تک جو ہے 72,263 مہاجرین یا ریفیوجی جو ہیں وہ سمندری راستوں کے ذریعے یورپ میں داخل ہوئے ہیں، جو کہ 2018 کے مقابلے میں 14% کم ہے۔ یعنی 2018 میں 84,345 لوگ جو ہے سمندری راستوں کے ذریعے یورپ میں داخل ہوئے تھے، جبکہ یونان میں جو ہے 39,155 اور اسپین میں 17,405 لوگ جو ہے وہ سمندری راستوں کے ذریعے جو ہے داخل ہوئے تھے، جبکہ اٹلی میں اس سال جو ہے اب تک جو ہے 17,405 افراد سمندری راستوں کے ذریعے داخل ہو چکے ہیں، جبکہ 2018 میں اسی عرصے میں 21,119 افراد جو ہے اٹلی میں داخل ہوئے تھے۔ ناظرین، میری یہی گزارش ہے جو تارکین وطن جو ہمارے پاکستانی ہیں جو لیبیا یا ترکی میں موجود ہے، جو خطرناک راستوں کے ذریعے یورپ آنا چاہتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایسے خطرناک راستہ اختیار نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی جانوں کا بھی ضیاع ہو سکتا ہے۔ اور جو یہ خبریں ہیں، جو ایمیگریشن کی جو خبریں چلتی ہیں، ان پر بھی بالکل دھیان نہ دیں اور اپنی جانوں کی حفاظت کریں۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ تنویر ارشاد، اپنا تالیہ، اٹلی۔